أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق اللہ العظیم. قرآن پاک کی اس سورہ مبارک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے صدقات اور زکوٰۃ کے بارے میں کہ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا چیز خرچ کریں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا. زکوٰۃ کے مصارف، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، زکوٰۃ کے احکامات کیا ہیں، اس کے بارے میں آج مختصر سا آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا ہے تاکہ زکوٰۃ ادا کی جائے. زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے، اسلام کا بنیادی فرض ہے جس سے انکاری کفر ہے اور جسے ادا کرنا ضروری ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے. اور بہت افسوس کی بات، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نماز پھر بھی کوئی 5-10% لوگ پڑھتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے والے لاکھوں میں بھی ایک نہیں ملتا جو 100% زکوٰۃ ادا کرتا ہو. تو عوام، تاجر، زمیندار اور جانور پالنے والوں سب کے لیے زکوٰۃ کی جو رقم ہے اور اس کے اوپر جو زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے وہ 2.5% ہے. ٹھیک ہے جی. تو 2.5% سال کے بعد ادا کرنا فرض ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرح زکوٰۃ بھی ادا کرنا. تو اسی کے بارے میں معلومات فراہم آپ کو کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے علم میں آ جائے اور ہمارے عمل میں بھی آ جائے. اصل مقصد تو یہ ہے کہ علم کے ساتھ عمل میں آ جائے، علم اور عمل کا جوڑ پیدا ہو جائے. تو جیسے 40,000 کسی کے پاس ہے تو 2.5% اس کا بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. 40,000 اگر ایک شخص کے پاس ہے سال گزرنے کے بعد تو اس کے اوپر 1,000 روپیہ زکوٰۃ ہوگی. 80,000 روپیہ ہوں گے تو 2,000 ہوگی. 1,00,000 پر 2,500 2,500 روپیہ ہوگی. اسی طرح 2,00,000 پر 5,000 ہوگی. 3,00,000 پر 7,500 روپیہ ہوگی. اور اسی طرح چلتی جائے گی. مطلب 1 کروڑ پر تقریباً جو 1 کروڑ اگر آپ کسی کے پاس اماؤنٹ ہو تو اس کی 2,50,000 2.5 لاکھ روپیہ اس کی زکوٰۃ بنتی ہے. اب یہ جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ سونا چاندی پر، سونے چاندی کے زیورات پر، نقدی یا نقد پذیر دستاویزات پر، مال تجارت، بیچ کر نفع کمانے کی نیت سے لیا گیا پلاٹ، جو پلاٹ لے لیتے ہیں اور اسے بیچنا ہو. شرط یہ ہے کہ اس کو بیچنا ہو، اور اگر گھر کے لیے لیا ہو تو اس کے لیے اس کے اوپر نہیں ہے. مطلب وہ کرائے پہ رہ رہا ہے اور ایک ہی گھر میں کوئی 5-6 بھائی رہ رہے ہیں اور انہوں نے پلاٹ لیا ہو، وہ رہنے کے لیے، رہائش کے لیے ہو تو اس کے اوپر تو نہیں ہے. لیکن اگر اس نے لیا اس لیے ہے کہ وہ فروخت کرے گا یا اسے بیچ کر اسے پرافٹ حاصل کرے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. کاروبار کی نیت سے خریدی گئی تمام چیزیں، کہ اگر اس نے کاروبار کے لیے کوئی بھی چیز اسٹاک کی ہوئی ہے تو اس کے اوپر سال پورے کے بعد جتنا بھی مال ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے. کمیٹی کی جمع کرائی کی اقساط. اب یہ بڑی جو ہے نا ضروری چیز ہے کہ کمیٹی میں جو 2 سال 4 سال 5 سال کی اگر کسی کے پاس کمیٹی ہے سال سے زیادہ، تو وہ جتنے پیسے جمع کروا رہا ہے سال کے بعد جتنے پیسے اس کے پاس بے شک نہیں ہے، لیکن جو کمیٹی میں جمع کروا دی گئی رقم اس کے اوپر 2.5% سال کے بعد دینا فرض ہے. دیا گیا قرض جس کی واپسی کی امید ہو. انشورنس اور پرائز بانڈ کی اصل رقم. شیئرز، جتنے شیئرز کسی چیز میں رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے. زمین کی پیداوار جسے عشر کہتے ہیں. باہر چرانے والے جانور. ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. وہ یہ چیزیں ہیں. ضروریات زندگی کے سامان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے.
رہنے کا مکان جس میں رہ رہا ہو، واجب الادا قرضے جو ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ استعمال کی گاڑیاں، ضرورت سے زائد سامان جو تجارت کے لیے نہ ہو، بے شک ضرورت سے زیادہ دو افراد ہیں گھر میں اور 6 پلیٹیں ہیں تو 2 ہی ضرورت ہوتی ہیں، لیکن جو زیادہ ہیں اس کے اوپر بھی وہ سامان تجارت نہیں ہے، وہ اس لیے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ پہننے کے کپڑے، یوٹیلٹی بلز، ملازمین کی تنخواہیں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا وبال، زکوٰۃ نہ اگر ہم زکوٰۃ نہ ادا کریں تو اس کا قرآن پاک میں بڑا واضح حکم ہے، حامیم سجدہ آیات نمبر 6 اور 7 میں، کہ اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ نہ ادا کرنے کو والے کو قیامت کے دن سخت عذاب کی بھی وعید ہے۔ سورہ توبہ میں آیات نمبر 34 اور 35 ہے۔ اور میں اس لیے حوالہ دیے جاتا ہوں کہ بہت سے علماء اس کے بارے میں الحمدللہ بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے اور سب کو یاد ہے، لیکن میں نے صرف یاد دہانی کے لیے مختصر سا آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور مجھے یہ یاد ہو جائے، اور حوالے کے لیے آیات نمبر اور قرآن کی صورت بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں پر اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے قوم کو قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے، قحط سالی ہوتی ہے، طبرانی کی یہ حدیث ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ ہوں گے۔ البقرہ، سورہ بقرہ کی آیات نمبر 277 میں بتایا اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن بے خوف ہوں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ ہے اور درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سورہ توبہ کی 103 نمبر آیات ہے۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ زکوٰۃ دینے والا شخص کون ہے؟ تو نمبر 1 اس پر ہے کہ ہر عاقل بالغ مالدار مسلمان مرد ہو یا عورت پر زکوٰۃ واجب ہے، بشرط کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب کیا ہے؟ اس کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے کہ جو صاحب نصاب ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ سود، رشوت، چوری، ڈکیٹی اور دیگر حرام ذرائع سے کمایا ہوا مال استعمال کرنا درست نہیں ہے، اس سے بغیر ثواب کی نیت کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا واجب ہے۔ ان سے زکوٰۃ دینے کا بالکل فائدہ نہیں ہے، صرف حلال کمائی سے ہی زکوٰۃ دینی چاہیے اور صدقات دینے چاہیے، وہی اللہ کے ہاں قبول ہے۔ تو اب صاحب نصاب کون شخص ہیں، کون لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ وہ نوٹ کر لیں کہ 88 گرام یعنی 7.5 تولے سونا پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1448 1448 پہلی جلد کی حدیث ہے، جس میں یہ واضح لکھا ہو کہ 88 گرام 88 گرامز یعنی 7.5 تولے سونا اگر کسی کے پاس ہے، جیسے ہی اس کے پاس 7.5 تولے سونا آ گیا تو وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اس کے اوپر سال کے بعد، اب سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے 2.5%۔ اور سونا محفوظ جگہ ہو یا استعمال میں ہو، ہر پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر یہ جو سونے کی مقدار ہے نا، اگر یہ استعمال میں ہو یا ویسے ہی پڑا ہو، ضرورت سے بے شک زیادہ ہو، اب کسی کے پاس بھی ایک عورت ہے اور یا ایک مرد ہے جس کے پاس بھی اتنا سونا ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا، اگر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں دے گا تو وہ جو ساری اوپر آیات قرآن پاک کی بیان کی گئی ہیں اس وعید میں شامل ہوگا۔ اب چاندی کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، وہ کتنی ہے جی؟ 612 گرام یعنی کہ 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 612 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے، چاہے وہ استعمال میں ہے چاہے وہ ویسے پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ابن ماجہ کی حدیث میں زکوٰۃ کی شرح کیا ہے؟ زکوٰۃ کی شرح باللحاظ قیمت یا باللحاظ وزن 2.5% ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکاة میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ ہے۔ کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر اس کا کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے جو نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو پھر اس کرائے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کرایہ سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو جائے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے، شرح زکوٰۃ 2.5% ہوگی۔ گاڑیوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں کرائے پر چلنے والی گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس کے کرائے پر ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے اور نصاب تک پہنچ جائے۔ گھریلو استعمال والی گاڑیوں، جانور، حفاظتی ہتھیار، مکان وغیرہ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سامان اور تجارت پر زکوٰۃ، دکان کسی بھی قسم کی ہو، اس کے سامان تجارت پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے۔
کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، نوٹ کر لیں کہ ماں باپ اور اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اسی طرح میاں بیوی کو زکوٰۃ آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ سب مستحق مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. میاں بیوی کو دے سکتی ہے. میاں بیوی جو ہے وہ میاں کو دے سکتی ہے. بیوی اگر بہت مالدار ہے تو بیوی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. والدین اولاد اور بیوی پر اصل مال خرچ کریں، زکوٰۃ نہیں. ٹھیک ہے جی، والدین اولاد اور بیوی پر جو ہے اصل مال ہے وہ خرچ کرے، زکوٰۃ نہ خرچ کرے. ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا، اولاد میں پوتے پوتیاں، نواسیاں نواسے بھی شامل ہیں. یہ سارے کے سارے ماں باپ اور اولاد میں شامل ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے اور یہ حکم پورا نہیں ہوتا. زکوٰۃ کے مستحق لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 مساکین، حاجت مند لوگ. نمبر 2 غریب. نمبر 3 حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والے نمائندے. نمبر 4 مقروض. نمبر 5 نو مسلم جو غریب ہوں. نمبر 6 قیدی. نمبر 7 مجاہدین جو اسلام کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہوں. اور نمبر 8 مسافر جس کے پاس فی الحال نصاب نہ ہو. سورہ بقرہ کی آیات نمبر 60 میں اس کے بارے میں تفصیلاً ذکر ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زکوٰۃ کے مصارف کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.